بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں مسار میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمن۔ پیش خدمت ہے پارہ نمبر 25 کا خلاصہ۔ پارہ نمبر 25 کی ابتدا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ کو ہی ہے۔ قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، مصروف ہوں گے کہ یکدم جو ہے وہ قیامت کا زلزلہ آئے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم مشرکین سے سوال کریں گے کہ تم نے جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں؟ آج وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ تو سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، کیونکہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے عدل والا معاملہ کیا جائے گا اور ہر انسان کو اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ قرآن پاک نے جن اسرار و رموز کو آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا، زمین کیسے پیدا کی، پہاڑ بنائے، سمندر کے اندر کتنی مخلوق اللہ رب العزت کی، آسمان کے اندر کیا کیا بنایا اللہ رب العزت نے، چاند، سورج، ستارے بنائے، تو سائنسدان جو ہے وہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ اس پر قرآنی علوم پر جو ہے تحقیقات نہ کریں، تجربات نہ کریں اور غور و فکر نہ کریں۔ تو انہوں نے بہت سی چیزوں کو جو ہے ثابت کیا اور تسلیم کیا کہ جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے۔ آج سائنسدان ان کی جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہوئے، ریسرچ کرتے ہوئے جو ہے وہ قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہر غیر متعصب صاحب علم جو ہے قرآن کی حقانیت کے سامنے، قرآن کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کرے گا اور اس کی گردن قرآن کی جو ہے وہ علوم کے سامنے جھک جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ شورى کے اندر اللہ رب العزت نے وحی کو بیان کیا ہے کہ جس طرح ہم آپ پر جو ہے وہ وحی نازل کرتے ہیں، اس طرح آپ سے پہلے انبیاء پر بھی ہم نے وحی نازل کی اور رسالت کو بیان کیا، اور فرمایا کہ جانا کہ اصل جو ہے وہ دین اسلام ہے، جو کہ تمام انبیاء کا دین تھا، دین اسلام۔ اگرچہ احکام شریعت ہر نبی کے مختلف تھے، لیکن دین جو ہے وہ اسلام ہی رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر کیا اور ایمان والوں کی صفات کو بیان کیے سورہ مبارکہ کے اندر کہ ایمان والے کون لوگ ہیں کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہر کام جو ہے باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو یہ صفات اگر آج کے مومن کے اندر پیدا ہو جائیں تو تمام ہمارے انفرادی اور معاشرتی جو مسائل ہیں، ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مومنین کی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ زخرف کہتے ہیں سونے اور زینت کے معنی میں آتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی دنیا کی ایک زینت کو بیان کیا کہ ہم نے دنیا کو مزین کیا، آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ بنائے اور سمندریں بنائی، نہریں بنائی، سمندر بنائے، بارش کے ذریعے جو ہے وہ زمین کو سرسبز و شاداب کیا اور دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے جو بھی ضروریات زندگی ہیں ان کو مہیا کیا۔ یہ تمام جو ہے اللہ کی قدرت کی اور وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک دستور تھا، ایک غلط نظریہ تھا، عقیدہ تھا ان کا، اور ایک رسم تھی ان کی کہ بیٹیوں سے وہ نفرت کیا کرتے تھے کہ بیٹی پیدا ہو جاتی تو منہ چھپائے پھرتے تھے کہ اور اس کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اس جو ہے اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا وہ ذکر کیا اس سورہ مبارکہ کے اندر کہ مشرکین کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کی تردید کی اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام تو بت پرست نہیں تھے، وہ تو دین ابراہیمی پر تھے اور اللہ کی توحید کے قائل تھے اور موحد تھے، مشرک تو نہیں تھے۔
تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم ہم جو ہے وہ ملت ابراہیمی پر ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رسالت کے انکاری تھے مشرکین، تو مشرکین جب انکار کرتے تو آپ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ اللہ کی جو ہے نا وہ طرف سے جو ہے نا ایک جو رزق ہے اس کے بھی محتاج ہیں، کہ رزق بھی جو ہے نا وہ اللہ نے دینا ہے تو انہوں نے کھانا ہے، اور یہ جو ہے وہ دنیا کی کسی معاملے میں یا آخرت کے کسی معاملے میں یا جو ہے نا وہ ایک نبوت کے منصب کو اختیار کرنے میں بھی کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، اس کا اختیار ان کو کس نے دیا ہے؟ یہ تو ایک رزق، ایک چھوٹی سی ایک چیز ہے، رزق کا معاملہ جو ہے اس میں بھی ہمارے محتاج ہیں۔ تو یہ کون ہوتے ہیں جو ہے نا کہ رسالت کا انکار کرنے والے؟ اور یہ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے جو ہے نا کہ ایک یتیم کو اور غریب اور فقیر کو اللہ نے نبی کیسے بنا دیا؟ اگر نبی بنانا تھا تو مکے میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، اور ان میں سے کسی مالدار جو ہے نا کسی بڑے سردار کو جو ہے نبی بناتے۔ تو یہ اللہ کے کام ہے، اللہ جس کو چاہے نبوت سے سرفراز کرے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا، اور ان کو بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ صبر کا حکم دیا ہے کہ جیسے ماقبل انبیاء کے ساتھ سابقہ قوموں کے جو نبی تھے ان کے ساتھ بھی یہ تکلیفیں مصیبتیں ان کی قوم کی نافرمانیاں سرکشیاں یہ جاری رہی ہیں، تو آپ کی قوم بھی اگر کرتی ہے تو آپ جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ انشاءاللہ جو اللہ کے ہاں جو ہے ایک نظام ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے ایک مہلت دی ہوئی ہے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت تمام لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، تو آخرت میں جو ہے نا سب کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، تو مشرکین کو جو قحط کے زمانے میں بھوک کی وجہ سے دھواں جو ہے وہ دکھائی دیتا تھا، اس کا ذکر ہے اس کے اندر۔ اور آگے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارک رات میں ہم نے نازل کیا ہے۔ مبارک رات سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے قرآن نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ رب العزت جو ہے کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن کو نازل کیا، اسلامی تعلیمات نازل کی، یہ اس وجہ سے کہ لوگ جو ہے انسان جو ہے ہدایت سے محروم نہ رہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے جو فرعون تھے، یعنی جو نہ ماننے والے تھے، ان کو جو ہے فرعون کے قصے سے ڈرایا ہے کہ جس طرح فرعون بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے نا خدائی کا دعویٰ اس نے کر دیا تھا، اور دنیا کے مال و اسباب کو سب کچھ سمجھ کے فخر میں غرور میں تکبر میں مبتلا ہوا۔ تو آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو فرعون ہیں یا آج کے دور کے جو فرعون ہیں آج 1400 سال کے بعد، ان کے لیے بھی یہ عبرت کا سامان ہے ان فرعون کے واقعے کے اندر، کہ جس طرح اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیا، دنیا کے مال و اسباب اور جائیداد اور سب کچھ مال و دولت کو ایک سب کچھ سمجھ کے بھئی یہی سب کچھ ہے، مجھے کوئی جو ہے نا تکلیف نہیں آ سکتی، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، میرے پاس سب کچھ ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنا ہم نے اس کو بھی غرق کر دیا، اور اس کے پاس جو کچھ تھا اس کا مالک ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا، جو بنی اسرائیل جن پر فرعون ظلم کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دل جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ پلٹ دیتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ تو کل جو ہے نا وہ جو حاکم تھا بنا ہوا تھا، آج وہ غرق ہو گیا، اور اس کی تمام جائیداد و تمام مال و دولت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ لگ گئی، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کا مالک بنا دیا۔ تو آج کے حکمرانوں کو بھی اور آج کے بھی ہر دنیا کی کسی بھی بندے کو دنیا کے مال و دولت کو سب کچھ سمجھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں دنیا کا نظام اور آخرت کا نظام، سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، تو اللہ رب العزت کسی بھی وقت حالات کو پلٹ سکتا ہے۔ لہٰذا ان قرآن کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور رجوع جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کرنا چاہیے۔ سورہ جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کے دن کے احوال کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ جاسیہ ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر، مجرموں کا ذکر کیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور پھر ان کے بعد جو ہے نعمتوں کے باوجود انہوں نے ناشکری کی، اس کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا اسی وجہ سے کہ جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی
اور نافرمانی اختیار کی اور سرکشی اختیار کی، تو یہ اسی وجہ سے کہ وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا، اور یہ بیوقوفی تھی ان کی، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے، اور آخرت کا عذاب تو ویسے بھی سخت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت بار بار قرآن پاک میں سابقہ اقوام کے قصوں کو بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہم نے کیا کیا، قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم ثمود کے ساتھ کیا کیا، قوم لوط کے ساتھ کیا کیا، قوم موسیٰ کے ساتھ کیا کیا، سب کا جتنی بھی قومیں ہیں سب کے واقعات ذکر کیے۔ یہ صرف یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ان سے سبق حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ان سے سبق حاصل کیا جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تقوی نصیب فرمائے، اپنا ڈر نصیب فرمائے، اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اور ایمان والی اور اللہ کی رضا والی موت نصیب فرمائے، کہ ہم دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔